اللہ کے ناموں کا پڑھنا اور ان پر ایمان لانا انسان کی روحانیت اور تعلق خداوندی کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے ہر نام کی ایک خاص فضیلت اور فائدہ ہے جو انسان کی مختلف ضروریات، خواہشات اور مشکلات کے حل کے لیے ہے۔ اللہ کے ناموں کے فضائل اور فوائد: روحانی سکون اور اطمینان۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کا ورد کرنا دل کو سکون دیتا ہے اور ذہنی سکون پیدا کرتا ہے۔ انسان جب اللہ کے نام لیتا ہے تو اس کا دل راحتیں محسوس کرتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی۔ اللہ کے مخصوص ناموں کا ذکر گناہوں کی معافی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دل کی صفائی اور گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کا ذکر کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ اللہ کے ناموں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے نام کی حقیقت اور ان کی اہمیت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کامیابی اور رزق کی برکت۔ اللہ کے مخصوص ناموں کو پڑھنے سے انسان کو رزق میں برکت اور کامیابی ملتی ہے۔ بعض ناموں کے ورد سے انسان کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور اس کے روزگار میں آسانی آتی ہے۔ قوت اور حفاظت۔ اللہ کے بعض نام جیسے المجید، القدوس اور اللہ انسان کو ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور ذہنی حفاظت دیتے ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے انسان پر اللہ کی نگہبانی اور حفاظت کا سایہ بنتا ہے۔ مشکل وقت میں مدد۔ جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کے بعض نام جیسے الجبار، الرحمن اور الرحیم پڑھنے سے اللہ کی مدد قریب آتی ہے اور انسان کو مشکل میں آسانی ملتی ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانیوں سے نجات۔ روزمرہ کی تھکاوٹ یا ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ناموں کا تکرار بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس سے انسان کے دل اور دماغ کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ اخلاقی اصلاح۔ اللہ کے ناموں پر غور و فکر کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ یہ ایسے عظیم محبت اور ہمدردی کا درس دیتے ہیں جس سے انسان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی۔ اللہ کے ناموں کا صحیح طریقے سے تذکرہ کرنے سے انسان کی آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے ناموں کو دل سے یاد کرتا ہے وہ روز قیامت اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ جسمانی طاقت اور توانائی۔ اللہ کے بعض نام جیسے القوی، المتعال اور القدیر کو پڑھنے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو توانائی ملتی ہے۔ اللہ کے ناموں کا ذکر ایک روحانی عمل ہے جو انسان کی زندگی میں بے شمار برکات، سکون اور راحت لے کر آتا ہے۔ ان ناموں کا تذکرہ نہ صرف دنیاوی مسائل کو حل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ اللہ کا نام الرحمن اس کی بے شمار صفات میں سے ہے۔ ایک اور عظیم صفت یہ ہے جو اس کی وسیع اور بے پایہ رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ رحمان کا مفہوم ہے وہ خدا جو بے حد بے شمار اور وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ کی یہ رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کی رحمت کا دائرہ تمام مخلوقات تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جانور ہو یا نباتات۔ یہ صفت خاص طور پر اللہ کی عالمگیر، غیر مشروط اور غیر محدود رحمت کی عکاسی کرتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مخلوق پر نازل ہوتی ہے۔ الرحمن اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ جامع اور عام نام ہے جو اس کی تمام مخلوقات پر پھیلی ہوئی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صفت اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ضمانت ہے جس سے روزانہ کی خوراک، زندگی، صحت اور بہت سی چیزیں جو ہم بغیر کسی خواہش کے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے اور ہر جگہ اس کی رحمت کا پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر انسان، جاندار اور غیر جاندار کے لیے دستیاب ہے اور اس کی رحمت میں کسی کی بھی کمی نہیں۔ الرحمن کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نام کو پڑھنے سے انسان کو دل کی سکونت اور ذہنی آرام ملتا ہے۔ جب انسان اس نام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی موجودگی کا احساس بڑھتا ہے۔ الرحمن کا ورد بہت طاقتور اور روحانی فوائد رکھتا ہے۔ یہاں کچھ اہم وظیفے دیے جا رہے ہیں جو اس نام کے ذکر سے روحانی سکون، برکت اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو وہ روزانہ 100 مرتبہ یا رحمان کا ورد کرے۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور گناہوں کی معافی کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت اگر کسی کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہو یا کوئی خاص حاجت ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا رحمان پڑھے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرے۔ اس سے دعا کے جلد قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات اگر کوئی شخص مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو
تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا رحمان پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے، جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ یا رحمان کا ورد کرے۔ اس سے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے اور اللہ کی مدد سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد کے لیے، اگر انسان کو کسی خاص مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ رات کے وقت خصوصاً آخری تنہائی میں رات میں 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے اور پھر اللہ سے اپنی مدد کی دعا کرے۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت سے بھرپور مدد فراہم کرتا ہے۔ دل کی سکونت کے لیے، اگر دل میں بے سکونی ہو یا ذہنی دباؤ ہو تو یا رحمان کا ذکر دل کی سکونت اور اطمینان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس ذکر کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے اور ذہنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اللہ کا نام الرحمن نہ صرف اس کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر گناہوں کی معافی، مشکلات سے نجات، رزق کی برکت اور دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس کا ورد انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی بے شمار رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کا نام الرحیم اس کی بے پایا اور خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے۔ الرحیم کا مفہوم ہے وہ خدا جو اپنے مومن بندے کے لیے انتہائی رحم اور شفقت والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت اس کی معاف کرنے والی، مہربان اور محبت بھری رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو خاص طور پر ایمان لانے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا یہ دروازہ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے جو اس کے قریب آنا چاہے۔ الرحیم کی فضیلت، الرحیم اللہ کا وہ نام ہے جو اس کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے، جو گناہوں کی معافی، دلوں کی صفائی اور بندے کے دکھوں کی تخفیف کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے اس نام کا ذکر اکثر کیا گیا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، خصوصاً ان پر جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر کے اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ الرحیم کا ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کی بے شمار رحمتوں کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ الرحیم کا ذکر کرنے سے اللہ کی خاص رحمت اور معافی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم وظیفے دیے جا رہے ہیں جو اس نام کو پڑھنے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے نادم ہو اور معافی چاہتا ہو تو وہ 100 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر اللہ سے معافی کی دعا کرے۔ اس وظیفے سے اللہ کی رحمت سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اگر کسی کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہو یا وہ کسی خاص حاجت میں مبتلا ہو تو وہ روزانہ 41 مرتبہ یا رحیم پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرے۔ اس سے دعا کے جلد قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دل کی سکونت کے لیے، اگر کسی کو دل کی بے سکونی یا پریشانی محسوس ہو تو وہ ہر دن کم از کم 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے۔ اس سے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور ذہنی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ رزق کی فراخی کے لیے، رزق میں برکت اور فراخی کے لیے روزانہ 313 مرتبہ یا رحیم کا ورد کریں۔ اس سے اللہ کی رحمت سے رزق میں برکت اور آسانی آتی ہے۔ مشکلات سے نجات کے لیے، اگر کوئی شخص مشکلات یا پریشانیوں میں گرا ہوا ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس سے اللہ کی رحمت کی مدد مشکلات تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس سے اللہ کی رحمت کی مدد سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ صحت کی بہتری کے لیے، اگر کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی بیماری ہو تو وہ روزانہ 111 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے۔ اللہ کی رحمت سے صحت میں بہتری آ جاتی ہے۔ خوف اور غم سے نجات، جو شخص خوف یا غم میں مبتلا ہو وہ 3 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا رحیم پڑھے۔ اس وظیفے سے اللہ کی رحمت کے ذریعے اس کے خوف اور غم میں کمی آتی ہے۔ توبہ اور اصلاح کے لیے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اصلاح چاہتا ہو اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے۔ اس سے دل میں توبہ کی پختگی آتی ہے اور زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اولاد کی بہتری کے لیے، اگر کوئی شخص اولاد کی بہتری یا صحت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہو تو وہ 7 دن تک روزانہ 11 مرتبہ یا رحیم پڑھے اور اللہ سے اولاد کے لیے اچھا رزق اور صحت کی دعا کرے۔ اللہ کا نام الرحیم اس کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو مومنوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معافی، رحمت، سکون اور مدد ملتی ہے۔ الرحیم کا وظیفہ انسان کی زندگی میں بہتری لاتا ہے اور دعا کی قبولیت، رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور دل کی سکونت کے لیے ایک خاص مؤثر ذریعہ ہے۔ مجری وظیفہ برائے حاجت، آج آپ کے سامنے سورہ نصر کے وظائف بیان کروں گی۔
اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بھاری قرضوں سے نجات، ہر مقصد میں کامیابی اور غیبی رزق ملے گا۔ اللہ پاک کے اس میں یا ہادی کا وظیفہ، کامل ہدایت، دعا کا پورا ہونا، اللہ پاک کی عظیم مدد اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے یا ہادی کا وظیفہ سماعت فرما لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یا ہادی ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، دل کی حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے باکثرت یا ہادی پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ اس کو کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا اور دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک اس کے لیے اس پر آسانی کے دروازے کھول دے گا اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو دن میں 400 بار یا ہادی کا ورد کرے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ جو بندہ اس کو باکثرت پڑھتا رہے گا وہ برائیوں سے محفوظ رہے گا، دل اور روح پاکیزہ ہوگی اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں نفع نقصان کے مالک صرف اللہ پاک کی ذات ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ مالک کائنات پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل کہلاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے۔ بے شک ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کی جزا عطا فرمائے گا اور اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ سورہ نصر کا وظیفہ بیان کروں گی۔ یہ 40 روزہ عمل کرنا ہے، فتوحات کے لیے، تفکرات اور معاشی پریشانیوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خاص دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اور خاص کر جمعۃ المبارک کو۔ مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں۔ ہر حاجت کے لیے سورہ نصر کا وظیفہ۔ جو بہن بھائی اس بات کے خواہش مند ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی مشکلات دور ہو، راستے میں جو حال رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ ہو، تو وہ سورہ نصر کا عمل کریں۔ سورہ نصر پڑھنے کا طریقہ: دن کو جب وقت میسر ہو تو آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ وہاں بیٹھنا ہے جہاں شور نہ ہو اور آپ کو تنہائی ملے۔ سورہ نصر کو 40 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ برائے خاتمہ قرض: بعد نماز عشاء اسی جگہ جہاں پر نماز ادا کی ہے سورہ نصر کو باوضو 41 مرتبہ 41 دن تک برابر بلا ناغہ پڑھتے رہیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں، انشاءاللہ قرض کا خاتمہ ہوگا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ محتاجی دور کرنا: اگر کوئی شخص روزانہ باوضو یہ سورت 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو ہر محتاجی سے محفوظ رہے گا اور اللہ پاک کی خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ اگر فتح یابی کے لیے سورہ نصر کو 71 بار پڑھے گا، اول آخر درود شریف 3 بار کے درمیان میں، تو انشاءاللہ ہر طرح سے فتح یاب ہو جائے گا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب سورہ نصر کا وظیفہ کریں تو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد حاجت کا تصور کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا کوئی وسیلہ بنا دیں، میری پریشانیوں کو دور فرما، اور اس سورت کا پڑھنا آپ کو فتح کرے گا۔ رزق میں برکت کا مجرب عمل: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کی تنگی دور ہو اور وسیع رزق ملے تو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعے کی فرض نماز کے بعد بحالت تشہد بیٹھے اور 70 بار توجہ سے ظاہر کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے 70 بار ان کلمات کو روزانہ کے بنیاد پر پڑھنا ہے۔ یہ خاص وظیفہ لازمی کریں اور خاص کر جمعۃ المبارک کو 2 فرض ادا کرنے کے بعد یہ ایک مجرب دعا ہے جو تمام پریشانیوں کو دور کرے گی، معاشی فکروں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کی دعا کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو۔
اس وقت تک اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ بے شمار فائدے ملیں گے اور اس کے کھلے موجے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بڑے خلوص سے، توجہ سے، باادب ہو کر یہ سورت پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کرنی ہے، وہ آپ کی فریادوں کو سنے گا۔ چند ہفتے برانگاہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے۔ یہ ایسا غیبی عمل ہے جو آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اور کامیابی اور رزقات کے پیچھے چل پڑے گا۔ ان وظائف کو آپ نے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ پھر جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار اللہ پاک کے یہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کی ثواب دید ہے، لیکن جو عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور توجہ سے دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ ساتھ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو تمام بہن بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک انہیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ ہر کام میں فتح یابی کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہو اور اپنے مقصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا ہادی اور سورہ نصر کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر ہے جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو بہن بھائی اس بات کے خواہش مند ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی مشکلات دور ہوں، راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ ہو اور ہر کام میں ان کے لیے آسانی ہو، تو وہ سورہ نصر کا 40 روزہ عمل کریں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ غریبی ہو، لاچاری ہو، یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی۔ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑا خاص اور مجرب عمل ہے کہ جس کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے جہاں کے خزانے آپ کو مل جائیں گے۔ اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لینے والے ہیں تو انشاءاللہ دینے والے بن جائیں گے۔ دل سے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، یہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بڑی توجہ سے، دھیان سے یہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ۔ اور وظائف کرنے کے بعد دل سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں کوئی کمی نہ ہو۔ دعا کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی سنتا ہوں اور اس کی جھولیاں بھرتا ہوں۔ تو آپ نے رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حالات کیا ہیں، میں کن پریشانیوں میں گھرا ہوں، مجھے ان پریشانیوں سے باہر نکال دے اور مجھے خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگ جائیں یہ تو دیوانہ ہے، اور بعض روایت میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافقین یہ کہنے لگ جائیں یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر ایسے ممکن نہ بھی ہو تو اپنے ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو۔ نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ والو، جو بندہ رب کے در پر حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر دنیاوی در سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہماری ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے، نہ ہی لوگوں سے مانگنا پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، سوال کر لیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا
کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے جتنے بھی صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کرتا رہوں، تو آپ نے فرمایا زیادہ سجدے کیا کرو، تم جو بھی سجدہ کرو گے اس سے تمہارا ایک درجہ اللہ پاک بلند کرے گا اور ایک برائی مٹا دے گا۔ تو جب بھی آپ پر کوئی پریشانی ہو تو حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے قبضے میں ہر قسم کے خزانے ہیں، رزق کا مالک بھی وہی ہے، وہ جب راضی ہو جائے گا تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ سورہ نصر کے حوالے سے بڑے خاص وظائف اور اعمال بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ہو، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، حاسد کے حسد اور شر سے محفوظ رہے، اللہ پاک اس کو غیبی وسیلے بنا دیں، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو، تو آپ نے یہ مجری وظیفہ کرنا ہے۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی ہر دعا پوری ہو، ہدایت نصیب ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کی حاجتیں پوری ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح نصیب ہو، دل اور روح پاکیزہ ہو، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی دعا کو پورا فرماتا ہے، تو آپ نے اس میں یا ہادی کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی۔ روزی میں فراخی کے لیے یہ 3 کام کر لیں اور روزی کے متعلق بے فکر ہو جائیں، اور حاسدوں کی شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگے۔ روزی دینے والا اور رازق صرف اور صرف اللہ پاک کو جانے، دل میں کسی اور کے بارے میں خیال تک نہ لائے کہ میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک سے پکا عہد کرے کہ کبھی حرام روزی کی راہ اختیار نہیں کرے۔ تھوڑا یا زیادہ جتنا مال اور رزق ملے اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کا حصہ نکالیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور روزی کے دیگر چیزوں کو ضائع نہ کریں، دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھا لیں اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں، اور جو رزق ملے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے الحمدللہ کھل جاتے ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ درود و سلام اللہ پاک کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ لازوال دولت ہے کہ جس کو مل جائے اس کی دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔ تو تمام بہن بھائی ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ناکامی ہوتی ہے، جہاں امید باندھ کر جاتا ہے وہاں سے نہیں کا جواب ملتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات میں ہو تو مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہر وقت باوضو رہیں، نماز ادا کریں، اور کچھ خاص قرآنی اعمال کرنے ہیں جو آگے انشاءاللہ بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے، باعزت روزگار ملے گا اور رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ جو آپ کی حیثیت ہو صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنے رزق بانٹیں۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ تو اللہ پر توکل کریں، ساتھ ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، نماز کا خاص خیال رکھیں اور وظائف اور تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ ان اعمال کی برکت سے تمام پریشانیوں سے نجات ہوگی، چاہے وہ جسمانی اور روحانی ہوں۔ ان اعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائی تک شیئر بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صورتوں کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے اور اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہے۔ قرآن کی ہر صورت اپنی جگہ ایک روشنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صورتوں کے بارے میں خصوصی فضیلت اور فائدے بیان فرمائے۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے دنیاوی اور آخری دونوں طرح کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ قرآن کی پہلی صورت ہے اور اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے
اور اپنے اوپر دم کریں تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ نماز میں یہ صورت لازمی ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ صبح یا شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لیں۔ دل کو سکون ملے گا اور بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ سورہ یاسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ کسی بھی حاجت، مشکل یا پریشانی کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ موت کے قریب شخص کو یہ سورت سنائی جائے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی ہوگی۔ سورہ ملک۔ یہ سورت 30 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ قبر میں جب سوال جواب کا ہوگا تو سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے نور اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں۔ یہ عادت انسان کو موت اور قبر کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ۔ یہ سورہ رزق میں کشادگی کے لیے بہت مشہور ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ نہیں آتا۔ یہ سورت غربت اور تنگ دستی سے نجات دلاتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سورتوں کو صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ یہ صورتیں ہر برائی، جادو، حسد اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ یہ روزانہ کی ڈھال ہے جو ہر نقصان اور برائی سے بچاتی ہے۔ سورہ کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سورت فتنوں سے بچانے والی ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن صبح یا کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل نور اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ وظیفہ یہ ہے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 بار سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 آیات پڑھیں۔ یہ ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے قرآن کی ہر سورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سورتوں کے وظائف اور فضائل بتاتے تاکہ امت ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر ہم روزمرہ زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر ان سورتوں کی تلاوت اور ان کے وظائف کو معمول بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔